الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل اور انعام فرمایا کہ اللہ نے ہماری زندگی میں اس مبارک ایام کو داخل فرما دیا۔ ہمیں یہ مبارک ایام مل گئے ہیں، ہم بڑے خوش قسمت انسان ہیں، ورنہ ہمارے بیچ میں ہمارے یار دوست ایسے تھے جو رمضان سے پہلے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، جن کو وہ پورے سال ہمارے ساتھ رہے، ہنسنا بولنا کھیلنا کودنا رہا، لیکن رمضان سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے 10 گھنٹے پہلے 5 گھنٹے پہلے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اب اس موقع سے فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ ایام دیے ہیں وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تمہاری زندگی میں ڈر آ جائے۔ ہر لمحہ صرف روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صبح سحری کی شام کو افطار کر لیا اور چاہے جیسی زندگی گزارتے رہو، کہیں جاؤ کہیں اٹھو کہیں بیٹھو، کسی سے مذاق کرو جھوٹ بولو سچ بولو ظلم کرو جائز کرو ناجائز کرو، کچھ بھی کرتے پھرو، اس کا مطلب یہ نہیں۔ لعلکم تتقون کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جن چیزوں کو رب کریم نے حلال کیا ہے صرف وہی استعمال کرنی۔ عربی میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہے صوم ایک ہے صیام، دونوں کا معنی امساک ہے، دونوں کا معنی رکنا ہے، صوم کا معنی بھی رکنا صیام کا معنی بھی رکنا، اور دونوں لفظ قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، حضرت مریم کے قصے میں مذکور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں بول نہیں سکتی، میرا بولنے کا روزہ ہے، میں بات نہیں کروں گی، اگر جواب لینا ہے تمہیں تو میرا رب جواب دلوائے گا، اس بچے سے دلوائے گا۔ اور صیام کا لفظ یہاں اس رکوع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ صوم کہتے ہیں صرف زبان سے کھانے پینے اور بولنے سے رک جانا، منہ سے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنے کا نام صوم ہے۔ اور صیام کہتے ہیں اس روزے کو جس میں انسان کی پورا بدن، اس کے آنکھ ہاتھ پیر ناک زبان ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں، اس کا نام صیام ہے۔ کہ روزہ رکھا ہے تو اب ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو،
زبان سے کسی کے لیے غلط الفاظ نہ نکلیں، زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، زبان سے کوئی اور فحش اور لایانی بات نہ کی جائے۔ اب نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے گی۔ اب میں نظر سے غلط نظر نہیں دیکھوں گا، کسی غلط عورت کی طرف نہیں ڈالوں گا، غلط جگہ پر نظر نہیں ڈالوں گا، زبان پیر سے میں کہیں غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا، پیر غلط چل کر میرے کہیں غلط جگہ پر گناہ کی جگہ پر نہیں جائیں گے، یہ میرا صیام ہے۔ اور حدیث میں بھی یہی ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے صرف اس وقت تک جب تک روزہ روزہ ہے، جب تک روزہ روزہ ہے۔ اگر تم نے روزے کو پھاڑ دیا، تم نے روزہ بھی رکھا، زبان سے ساتھ میں جھوٹ بھی بول دیا، تم روزے سے بھی ہو، تم نے ہاتھ سے کسی پر ظلم کر دیا، تم روزے سے بھی ہو، تم نے دکان پہ بیٹھ کر مال تجارت میں کچھ گڑبڑ کر دی، تم نے گراہکوں کے ساتھ دھوکہ دڑی کر دی، یا تم نے کوئی اور ایسی فحش اور لایانی بات کر دی جو روزے کے ممانع ہیں۔ اور روزے کے ممانع سب سے اہم چیز جس کا احادیث میں بھی بار بار تذکرہ آیا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، جمہور علماء کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا، مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے جھوٹ اور غیبت۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بہت مشکل ہی بچتے ہیں، بہت مشکل۔ کہیں نہ کہیں یار دوستوں میں ہنسی مذاق، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کی جہاں 2 4 5 اکٹھے ہوئے وہیں ایک دوسرے کی غیبت شروع۔ اور یہ ایسی بیماری ہے جو عام انسانوں میں پائی جاتی ہے، اس سے نہ پڑھے لکھے بری ہیں نہ ان پڑھ بری ہیں۔ اس بیماری میں پڑھے لکھے بھی مبتلا ہیں اور ان پڑھ بھی مبتلا ہیں، جوان بھی مبتلا ہیں، بوڑھے بھی مبتلا ہیں، سب اس بیماری میں مبتلا ہیں، مرد بھی عورت بھی، سب کے اندر یہ بیماری ایسی لگی ہوئی ہے کہ جہاں 1 2 4 5 اکٹھے ہوئے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں، جہاں 2 4 اکٹھے ہوئے وہیں کہیں نہ کسی کی غیبت یا جھوٹ شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ کاٹنے کا ایک بہت بڑھیا ذریعہ ڈھونڈ رکھا ہے، ایران توران کی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ روزہ اس وقت تک ہی نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے اس وقت تک ہی بچائے گا جب تک یہ روزہ حقیقت میں روزہ رہے گا۔ اور اگر ہم نے ان کو کسی ایسے عمل کے ذریعے سے روزے کو پھاڑ دیا تو پھر یہ روزہ جہنم سے نہیں بچائے گا، پھر اس روزے پر جو اجر ملنا ہے وہ اجر بھی رب کی طرف سے نہیں ملے گا، سوائے بھوکا رہنے کے کوئی نفع نہیں ہوگا، سوائے بھوکا رہنے کے کوئی نفع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، یہ ایام ہمیں دیے ہیں، ان ایام میں اپنے اعمال کو نیکیوں سے بھریں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، چونکہ یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے۔ آدمی ایک سنت ایک نفل ادا کرے، اللہ فرضوں کے برابر ثواب دے رہا ہے، ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ نیکیوں کا سیزن ہے، کسی کو 1 گھونٹ پانی پلا دو افطار کے ٹائم پر، اس کے پورے دن کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ تمہیں 1 گھونٹ پر دے رہا ہے۔ ایک کھجور سے کسی کا افطار کرا دو، اس کے پورے دن کے روزے کا ثواب اللہ تمہیں 1 کھجور پر دے رہا ہے۔ یہ تو اعمال کا سیزن ہے، اس سیزن کے اندر تو کمائی کرنی ہے۔ دنیا کی منڈیوں کے جب سیزن آتے ہیں، بوپاری، کپڑوں کے بوپاری، فروٹ کے بوپاری، الگ الگ چیزوں کے بوپاری، جب ان کے اشیاء کے سیزن کے دن آتے ہیں تو وہ ان دنوں کے اندر اپنے اس مال میں اسٹاک کر لیتے ہیں، بہت سارا مال اکٹھا کر لیتے ہیں کہ بھئی اب سیزن ہے، اس میں ہم مال اکٹھا کر لیں، پھر اس کو نکالتے رہیں گے، اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے۔
اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اپنے اعمال نامے میں اتنے ساری نیکیاں اکٹھا کر لیں کہ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کا وزن کریں گے تو ہماری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے۔ اتنے اعمال کر لیں، لیکن یہ صرف زبان کے بولنے سے اعمال نہیں ہوں گے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے اپنے آپے کو اس ماہ مبارک کے اندر ہر چیز سے دور رکھنا پڑے گا۔ تسبیحات کی پابندی کرنی پڑے گی، قرآن کی پابندی کرنی پڑے گی، اور خصوصاً قرآن کی اس ماہ مبارک میں خصوصاً قرآن سے تعلق لگا لو، قرآن سے اتنا تعلق مضبوط کر لو کہ جب وقت ملے قرآن دیکھ کر پڑھو یا بغیر دیکھے پڑھو۔ جتنی صورتیں یاد ہیں، 2 4 5 صورتیں یاد ہیں، بغیر دیکھے چلتے پھرتے ان صورتوں کو ہی پڑھتے رہو۔ موقع مل جائے دیکھ کے پڑھنے کا تو دیکھ کے پڑھنے کی تلاوت شروع کر دو۔ یہ آسمانی علوم کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جتنی نازل فرمائی ہیں رمضان المبارک میں نازل فرمائی۔ بڑا لگاؤ ہے اس ماہ مبارک کو، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ سناتے، جبرائیل امین سنتے، جب جبرائیل امین سناتے آپ سنتے۔ قرآن سے بڑا گہرا ربط ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار مہینے میں ایک آدھی قرآن کر لیں گے بس کام چل جائے گا۔ اس میں تو جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت رکھیں، قرآن کا شوق اپنے اندر میں ایسا پیدا کر لے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے اسے چین نہ آنا چاہیے، کہ وہ اپنے ساتھ قرآن کو ایسے جوڑ کے رکھے کہ جب اٹھے جب بیٹھے اسے قرآن یاد رہے، اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، تب تو اس ماہ مبارک سے کچھ ملے گا۔ اور اگر ہم نے بھائی ایسے ہی رسمن اس مہینے کو بھی نکال دیا کہ افطاری میں خوب کھایا، سحری میں خوب کھایا اور سارے دن موج لی، جہاں چاہے بیٹھ کے یاروں میں دوستوں میں گل چھرے اڑائے اور یوں ہی وقت گزار دیا، تراویحوں کا عالم یہ ہوا کہ جب امام رکوع میں جانے کو ہو آگے نیت باندھ لو۔ اگر ہم نے اس طریقے سے اس ماہ مبارک کو گزار دیا تو پھر کچھ پلے نہیں آئے گا، پھر خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، پھر خالی ہاتھ رہو گے۔ اپنے دامن کو بھرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت کی قدر کرنا۔ الوقت اسمن من الذهب، یہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کسی کے پاس 1 تولہ سونا آ جائے نا، دیکھو کتنی حفاظت سے اس کو رکھتا ہے، کتنے تالوں کے اندر اس کو رکھتا ہے، کتنی ساری چیزوں کے اندر لپیٹ کر اس کو حفاظت سے رکھتا ہے، اور یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں، اس کو یوں ہی برباد کر دیں۔ اس وقت کی قیمت اور قدر انسان کو اس وقت پتہ چلے گی جب انسان کے ہاتھ سے وقت چھن جائے گا۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ آپ کسی ایک ہاتھ والے سے دوسرے ہاتھ کی قیمت پوچھو کہ یار دوسرے ہاتھ کی کیا قیمت ہے، وہ بتائے گا تمہیں کہ دوسرے ہاتھ کی قیمت یہ ہے۔ ایک آنکھ والے سے دوسرے آنکھ کی قیمت پوچھ کے دیکھو، وہ بتائے گا تمہیں کہ دوسرے آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ ایک پیر والے سے دوسرے پیر کی قیمت پوچھ کے دیکھو، پھر بتائے گا کہ تمہیں دوسرے پیر کی قیمت کیا ہے۔ جب تک اللہ نے نعمتیں صحیح دے رکھی ہیں تو بس ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نظام چل رہا ہے۔ اس لیے عزیز و بزرگ و دوستو، اس سیزن کے مہینے میں اپنے اوقات کی ایسی ترتیب بنا لو کہ ہمارے اوقات ضائع نہ جائیں، بیکار برباد نہ ہو۔ اور ایک جو سب سے بڑی بیماری موبائل کی بیماری ہے، اس میں انسان کا اکثر اوقات فضول جاتے ہیں، اکثر اوقات خراب ہوتے ہیں۔
اس بیماری سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس کو چھوڑ دو، نہ میرے کہنے سے آپ چھوڑو گے، میں رات دن چلاؤں، سارے دنیا کے علماء چلائیں، پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اس بیماری کو صحیح استعمال کرنے لگ جائیں، کم سے کم خدا کے لیے اس مہینے میں اس بیماری کو صحیح استعمال کرنے لگ جاؤ، اس سے کوئی اللہ رسول کی بات ہی سننے لگ جاؤ، اس سے قرآن کی تفسیر ہی سننے لگ جاؤ، قرآن کے ترجمے کی بہت ساری ویڈیوز اس میں ہیں، بہت سارے چینل اس میں ہیں، کم سے کم ان کو سننے لگ جاؤ، ایک مہینہ تو کم سے کم اس کو صحیح استعمال کرو، ورنہ یہ ایسی بری بیماری امت کے اندر لگ گئی ہے کہ یہ انسان کو جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی۔ آپ حضرات انجان نہیں ہیں، سب جاننے والے لوگ ہیں، آپ سب کو پتا ہے تنہائیوں میں کیا کیا برائیاں اس بیماری سے ہو رہی ہیں، کیا کون سا گناہ ہے ایسا جو اس بیماری سے نہیں ہو رہا۔ اس لیے خدا کے لیے چھوڑو نہیں، مت چھوڑو اس بیماری کو، اپنے ساتھ رکھو آپ اس موبائل کو، لیکن خدا کے لیے اس ایک مہینے میں اس کا غلط استعمال چھوڑو، غلط استعمال اس کا چھوڑ دو۔ ایک مہینہ اس سے قرآن کی تفسیر سنو، قرآن کا ترجمہ اس سے سنو، جو اس سے ایک دوسرے کی طرف ہم فارورڈ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، برائیوں کا ایجاد کرنے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا اس کو آگے بھیجنے والا گنہگار، آگے بھیجنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ، اس برائی کے بنانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ۔ جب برائی کے کرنے پر، برائی کے آگے بھیجنے پر، کسی کو شیئر کرنے پر گناہ مل رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید یہ ہے کہ کوئی نیکی کو اگر ہم فالو کریں گے، کسی نیکی کے کام کو، کسی نیک ویڈیو کو، اچھی بات کو ہم آگے بھیجیں گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی اجر ملے گا۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں بری چیزوں کو، بری ویڈیوز کو آگے نہ بھیجیں، نہ دیکھیں، نہ سنیں، ان سے احتراز کریں، اور خدا کے لیے تفسیر قرآن اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو ایسے چمٹا لو موبائل کے ساتھ کہ ہم سے چھوٹ تو وہ نہیں رہا، لیکن کم سے کم ہمارا موبائل جب چلے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی، قرآن کی تفسیر چل رہی ہو، قرآن کا ترجمہ چل رہا ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو کم سے کم برائیوں سے کچھ وقت کے لیے بچا پائیں گے۔ اور جب برائیوں سے کچھ وقت کے لیے بچ جائیں گے تو وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس دور میں برائیوں سے اپنے آپ کو اگر آدمی 1-2 گھنٹے 2-4 گھنٹے بچا لے، جو ماحول، جو حالات دنیا میں ہیں، ہم سب کو پتا ہے کیا حالات ہیں دنیا، انسان کا سانس لینا مشکل ہوا پڑا ہے، متقی لوگوں کی زندگی جینا دوبھر ہو چکا ہے اس دور میں، اتنی برائیاں عام ہیں۔ آپ باہر نکل کے دیکھو گے، کوئی نظر ایسی نہیں ہے کہ جس نظر میں گناہ نہ ہو رہا ہو، کان میں کوئی آواز ایسی نہیں آ رہی ہے کہ جس آواز میں کوئی گناہ کے بول نہ بولے جا رہے ہوں، زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکل رہا جس لفظ سے گناہ کے بول نہ بولے جا رہے ہیں۔ اس لیے عزیز و بزرگو دوستو، ان ایام کی قدر کر لو۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں انسان، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں انسان کے رزق کو بڑھایا ہے، یزاد فیہ الرزق المؤمن، مومن کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو باوسعت اخلاق ہے، اشخاص ہیں، وہ آدمی اپنے آپ کو ایسا پابند بنا لے، ایسے اشخاص تلاش کر لے، ایسے گھر تلاش کر لے کہ مجھے ان لوگوں کا روزہ افطار روزانہ کرانا ہے۔ ہاں بھئی یہ غریب آدمی ہے، یہ کمزور آدمی ہے، مجھے ان کی روزانہ سحری کا انتظام کرنا۔
ایک آدمی پکڑ لے، 2 آدمی پکڑ لے، جتنی اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اتنے پکڑ لے۔ نہ جانے ہمارے نماز روزے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، لیکن اگر ہمارے ذریعے سے کسی کا روزہ افطار ہو رہا ہے، ہمارے ذریعے سے کوئی روزہ رکھ رہا ہے، سحری کر رہا ہے، اللہ اس کی مقبول عبادتوں کا ثواب ہمیں عطا فرمائے، اس کی مقبول عبادتوں کا۔ ہمارا تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا قبول، لیکن اس کی مقبول عبادتوں کا ثواب، مقبول روزوں کا ثواب، مقبول تراویح کا ثواب اللہ ہمارے اعمال نامے میں عطا فرما دے، اور معلم ینقصھا، اس کے اعمال نامے میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی برابر ثواب دیا جائے گا اور اس کو بھی برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسے اشخاص اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں تلاش کریں کہ جو کمزور ہوں، مالی اعتبار سے کمزور ہوں، ان کی افطاری کا انتظام کر دیں، ان کی سحری کا انتظام کر دیں، اور ان کے ضروریات کا تکفل ہم کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ نظام صحیح چل جائے گا۔ کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا کہ جس کے لیے افطاری کے وقت اس کے دسترخوان پر صحیح افطاری کا نظم نہ ہو۔ اور اگر ہم نے اپنے دسترخوانوں کے سجانے کا فکر رکھا کہ اپنے دسترخوان پر تو 20 آئٹم موجود ہیں اور غریب پڑوسی کے دسترخوان پہ پانی اور کھجور کے علاوہ تیسرا آئٹم نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی پکڑ فرمائیں گے، پھر اس پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے یہ نظام بنا لیں، اپنے اڑوس پڑوس میں ایسے اشخاص تلاش کریں جو غریب ہیں مالی اعتبار سے، ان کی ہر طریقے سے تعاون کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔